بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین حجاز مقدس ہر مسلمان کی تمناؤں، آرزوؤں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ ہمارے لیے رشد و ہدایت کے سرچشمے وہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ہمارے لیے عاقبت اور آخرت سنوارنے کے راستے بھی وہیں سے نکلتے ہیں اور وہیں سے وابستہ ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران، آج کے حکمران جو حرمین شریفین کے خادمین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلا شبہ ان کا دعویٰ یہ درست ہے۔ حرمین کے نگہبانوں کی طرف سے پوری امہ کی رہنمائی کا فریضہ بخوبی انجام دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوں یا مظالم کا شکار ہوں، سب سے پہلے سعودی عرب ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سامنے آتا ہے۔ ان کی مشکلات کم کرنے اور ان پر ہونے والے مظالم ختم کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو حجاز مقدس کے نگہبانوں کی طرف سے، نگرانوں کی طرف سے پاکستان کی ہر کڑے دور میں، ہر مشکل میں ہمیشہ سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر مدد کی جاتی رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں آ گئی۔ سعودی عرب بھی کرونا سے متاثر ہوا، لیکن سعودی عرب کی طرف سے بہترین انتظامات کیے گئے۔ مساجد کو بند کرنا پڑا اور بھی کئی اقدامات کیے گئے۔ سعودی عرب میں کرونا کو بالکل شکست دے دی گئی۔ اس کے بعد وہاں پہ مسجدیں کھل گئی ہیں، عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے، حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ اس دوران بھی جب سعودی عرب کو کرونا جیسے مسائل کا سامنا تھا، اس کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر ان ممالک کے لیے جو اتنے امیر نہیں ہیں، جن کے وسائل بہت کم ہیں، ان کی مدد کی گئی۔ ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کرونا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب نے بھرپور پاکستان کی مدد کی۔ اس کے علاوہ 2005 میں 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا، اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی پاکستان میں، شمالی علاقہ جات میں، آزاد کشمیر میں اور KPK میں بہت سے علاقے ملیا میٹ ہو گئے۔ صفحہ ہستی سے بستیوں کی بستیاں مٹ گئیں۔ اس موقع پر بھی امداد کے لیے سب سے پہلے سعودی عرب آیا۔ وہاں پہ لوگوں کو بڑی زیادہ پریشانی کا سامنا تھا۔ 86,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے اور زخمیوں کی تعداد ان گنت تھی۔ اس کے علاوہ لاکھوں لاکھوں لوگ بے گھر بھی ہوئے تھے۔ ان کی آباد کاری کے لیے، ان کو وسائل فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے جب ان کی روٹی روزی نہیں چل رہی تھی، عبادت کے لیے مساجد کی ضرورت تھی، سعودی عرب کی طرف سے 2 مساجد تعمیر کی گئی، جن کی تکمیل گزشتہ دنوں ہوئی ہے۔ ان 2 مساجد کی چابیاں پاکستان کے حوالے اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی طرف سے پیش کی گئیں۔ اس حوالے سے ہم ایک پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر اور KPK کے لوگوں کی طرف سے جو متاثر ہوئے تھے زلزلے سے، ان کی طرف سے سعودی عرب سے درخواست کی گئی، ہمارے لیے مساجد کا اہتمام کر دیا جائے۔ اس درخواست کو سعودی عرب کی طرف سے، سعودی حکمرانوں کی طرف سے، حجاز مقدس کے نگرانوں اور نگہبانوں کی طرف سے پذیرائی بخشی گئی۔ ایک مسجد کی تعمیر مانسہرہ میں ہوئی اور دوسری کی مظفر آباد میں ہوئی۔ ایک کا ڈیزائن حرم کعبہ اور دوسری کا مسجد نبی سے مستعار ہے۔ بالکل اسی ڈیزائن کے تحت یہ مساجد بنائی گئی ہیں جس طریقے سے حرم کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے۔ مانسہرہ کی پرشکوہ اور وسیع و عریض مسجد کا نام جامعہ ملک عبد العزیز اور مظفر آباد کی ایسی ہی مسجد کا نام جامعہ ملک فہد بن عبد العزیز رکھا گیا ہے۔ مسجد شاہ عبد العزیز میں 10,000 جبکہ مسجد شاہ فہد میں 6,000 سے زائد نمازی اپنے پروردگار کے حضور جبین نیاز ٹیک سکیں گے۔ مساجد کے صحن کشادہ ہیں اور عمدہ ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ مساجد کی چابیاں حکومت پاکستان کے حوالے کرنے کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو سعودی سفارت خانے اسلام آباد میں ہوئی تھی، سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ سعودی عرب حکومت ہر قسم کے حالات میں پاکستان کی مددگار رہی ہے۔ سعودی عرب حکومت کی دانشمندانہ قیادت اور فراخ دلانہ حکم نامے کے باعث یہ تعاون جاری ہے جو شاہ عبد العزیز اور ان کے بیٹوں سے ہو کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود
اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تک ہے۔ نواب سعید المالکی کے خطاب کے بعد پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے مساجد کی تعمیر پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 2005 کے زلزلے کے فوری بعد سب سے پہلے سعودی عرب کے ادارے امداد کے لیے پہنچے تھے۔ بلا شبہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، دینی، ثقافتی اور روحانی رشتہ ہے۔ ہر مسلمان کا جسم جہاں کہیں بھی ہو، اس کی روح حجاز مقدس میں ہوتی ہے۔ سعودی حکمرانوں کی طرف سے مسلم امہ کی رہنمائی کا فریضہ آسان طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمانوں کو مشکلات و مظالم کا سامنا ہو، اس کا احساس حرمین شریفین کے نگرانوں کو ہوتا ہے اور اس کے تدارک کی ہر ممکن کوشش سعودی حکمرانوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا چھوٹا سا ویلاگ تھا سعودی عرب کے حوالے سے۔ انہوں نے جس طریقے سے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور اپنے وسائل بروئے کار لائے گئے ہیں، اس کی پاکستانیوں کی طرف سے ہمیشہ پذیرائی کی جاتی رہی ہے، شکر گزاری سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے مسلم امہ کے لیے جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، خصوصی طور پر پسماندہ ممالک کی جس طریقے سے سعودی عرب کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، اس کو انتہائی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔